صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں جناب حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفا دینے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بہت کمال حدیث کا ناظرین، یہ کان سے نہیں بلکہ دل کی سماعتوں سے سنیے گا. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم کی بینائی جاتی رہی اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آنکھ کی بینائی کی یعنی جو جاتی رہی اس کی درخواست کی تو کہ جی اس کو جو ہے شفا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو لوٹا دیا. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کی عمر 80 برس کی ہو گئی تھی، پھر بھی وہ سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے تھے. یہ ہے ناظرین لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت. آج ناظرین کرام ایک ایسی بلند پایا شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور یہ سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے وہی بات ہے ان کے محبین اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں آج تک کسی بھی نجی ٹی وی چینل پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی. ناظرین پہلی مرتبہ آج اس فورم سے، صبح نور کے فورم سے انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوگی. بہت سی شخصیات ایسی ہیں ناظرین بر صغیر پاک و ہند میں کہ جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے، یعنی ایمان کی شمع ان کے قلوب کے اندر روشن کر دی ہے. بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے پس پردہ رہ کے بہت کچھ کام کیے ہیں، لیکن ان کے کارائے نمایاں دراصل لوگوں کے سامنے اس طرح سے آئے نہیں جس طرح سے آنے چاہیے. آج ناظرین ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہیں ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے اور جو جانتے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ سائیں محمد عظیم قادری علیہ رحمہ کے نام سے ان کو جانتے ہیں. ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ قادریہ ہے اس نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا بر صغیر پاک و ہند میں، اور اس سلسلہ قادریہ قطبیہ کی سرخیل یعنی حضرت خواجہ سائیں محمد عظیم قادری علیہ رحمہ، جنہیں کھڑی پر شریف کا جو ہے وہ اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک روشن چراغ کہا جاتا ہے. آج بنیادی طور پہ ناظرین اس روشن نام کے سلسلے میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں. 1895 میں نینسو گاؤں لاہور کے مغرب کی طرف دریائے راوی کے قریب حضرت خواجہ محمد عظیم ولد نبی بخش علیہ رحمہ کی ایک با اثر اور ممتاز خاندان میں پیدائش ہوئی. آپ کے آبا و اجداد انتہائی شریف النفس گزرے ہیں. ابتدائی تعلیم آپ نے مقامی گاؤں میں حاصل کی، اور ناظرین بات یہ ہے کہ آپ ذرا یہ سوچئے کہ یہ جو ابتدائی تعلیم مقامی گاؤں میں حاصل کی یعنی کتنا صاف، کتنا سیدھا اور کتنا ستھرا دور ہوگا. اس بات کا ذرا اندازہ میں آپ کو آگے جو گفتگو کروں گا اس سے ہوگا. چونکہ بچپن ہی سے ناظرین آپ کو عرفان ذات کی لگن جو ہے وہ دامنگیر ہو چکی تھی، تو طلب علم اور حصول دین کے لیے آپ عازم سفر ہو گئے. پہلے ضلع بہاول نگر اور بعد میں سہارنپور انڈیا سے سند فراغت آپ نے حاصل کی. آپ کے اہم اساتذہ میں مولانا احمد علی سہارنپوری جو کہ علماء بر صغیر میں انتہائی قابل احترام علیہ رحمہ، اور سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے استاد بھی ہیں، وہ شامل ہیں. ناظرین اب سوچئے کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے. یعنی طلب علم کے لیے آپ نے ایک تو یہ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بے انتہا مشقت کی ہے. پورا زمانہ طالب علمی جو آپ کا گزرا ہے اس کا جو عرصہ ہے ناظرین وہ تقریباً 30 برس کے قریب ہے، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ 30 برس میں آپ صرف 3 مرتبہ اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے آئے. ناظرین
میری بات آپ سن رہے ہیں؟ صرف 3 مرتبہ 30 برس میں تشریف لائے. یعنی سوچئے کہ کتنے بڑے مشن کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا اور کس انداز سے اس مشن کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے. حضرت خواجہ محمد عظیم قادری علیہ رحمہ بلند قامت، شکیل جوان، حسین اور خوش گفتار وائز، بلکہ یوں کہیے کہ بہترین حکیم بھی تھے، ساتھ ساتھ آپ جراح بھی تھے، توانا پہلوان بھی تھے اور ممتاز عالم دین بھی تھے اور مناظر اسلام بھی تھے. تکمیل تعلیم دین کے بعد آپ عرفان ذات الہی کی طرف راغب ہوئے، اور یعنی جو بچپن ہی سے سمجھ لیجئے کہ آپ کا نصب العین تھا. آپ کو بچپن کی حالت میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، جو کہ زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں، انہوں نے اسم اعظم کا ورد عطا فرمایا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی علیہ رحمہ کی نگاہ کرم تھی کہ انہوں نے بنیادی طور پر آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے تیار کیا جس کو آپ نے بر صغیر پاک و ہند میں ایک عملی جامہ پہنانا تھا. ناظرین، بات یہ ہے کہ زندگی میں لوگوں کے بہت سے یو ٹرنز آیا کرتے ہیں. آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ جی ایک ٹرننگ پوائنٹ زندگی کے اندر آ گیا. آپ کی بھی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا، اور ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ ایک فقیر کی نگاہ جب آپ پر پڑی تو آپ کی دل کی دنیا مکمل طور پہ تبدیل ہو کے رہ گئی. اور پھر معاملہ کیا تھا ناظرین؟ معاملہ یہ ہوا کہ آپ مختلف خانقاہوں میں جاتے تھے، اور وہی بات ہے کہ ایک پیاس ہوتی ہے نا، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ سیرابی ہو جائے. اس سیرابی کے لیے آپ ادھر ادھر دوڑتے تھے، اور پھر بالآخر آپ کی ملاقات صاحب حال ولی حضرت قبلہ سید شیر محمد گیلانی قادری علیہ رحمہ سے ہوئی، اور ان کی نگاہ کے آپ ایسے اسیر ہو گئے. پھر کیا ہی تھا ناظرین کہ آج تک یعنی رہتی دنیا تک اب آپ کا نام انشاءاللہ روشن نظر آئے گا. جس جگہ آپ نے کھڑے پر شریف میں ناظرین کام کیا، وہ بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ دیہاتی لوگ تھے. وہاں پر علم جو ہے وہ نہیں تھا، جہالت بہت زیادہ تھی. لیکن آپ نے جس انداز سے کام کیا، اور خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں جب یہ پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، تو اس تحریک میں جو آپ نے کردار ادا کیا وہ یقیناً تاریخ میں ایک روشن مثال ہے. آج بنیادی طور پر ان کی شخصیت پہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی شخصیت کے وہ پہلو جو آج تک آپ کے سامنے آیا نہیں ہیں آپ کے سامنے آشکار کریں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جن کا تعلق اسی خصوصی یعنی پروگرام میں اس بارگاہ سے ہے، اور آپ اسی بارگاہ سے فیض یافتہ ہیں، اسی آستانے سے تعلق رکھتے ہیں، انہی سے فیض حاصل کریں. پہلی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں تقابل ادیان پر آپ کی خصوصی دسترس سے محترم جناب پروفیسر محمد افتخار سیال صاحب. دوسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں عربک مضامین میں آپ ڈاکٹریٹ ہیں محترم جناب ڈاکٹر میاں طاہر یاسین صاحب. اور تیسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعۃ الحبیب کے خطیب ہیں محترم جناب مفتی محمد اشرف قادری صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. اور آپ کو جناب حضرت کی عرس مبارک کی بہت بہت مبارکباد. اچھا جی، اب میں تو یقین مانیے بڑا حیران ہوں جب میں نے حضرت کی زندگی کو پڑھا، بلکہ یوں کہیے کہ میں تو کوئی نیند بھی صحیح طور سے نہیں ہو پائی. رات بھر میں حضرت کی شخصیت کو پڑھتا رہا، اور ایک حلاوت، ایک چاشنی، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایسی تو کئی شخصیات ہوں گی پاکستان میں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جیسے حضرت کے بارے میں نہیں پتہ. ذرا بتائیے کہ حضرت خواجہ صاحب محمد عظیم قادری علیہ رحمہ بنیادی طور پر جو ان کا خاندانی پس منظر ہے، یہاں سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا آج آپ تینوں کے کاندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک تو آپ حضرت کی نمائندہ ہیں، پھر ظاہر فیض یافتہ ہیں، اسی خانقاہ سے تعلق ہے. تو آج پہلا تعارف حضرت کا جا رہا ہے. جی. نور او در یمن و یسر تا تو فوق، بر سر و بر گردنم تو تاج و چوک. رب العالمین کی ذات پاک کا احسان ہے جنید بھائی کہ جس نے یہ صبح نور کی پرنور ساعتوں میں سید کائنات کے فیض یافتہ اور سریت میں جو لوگ ایسے ہیں جن کا ابھی تک منصہ شہود پہ نام نہیں ہے، یہ چینل اور چینل والوں کے جو خاص طور پہ مالک ہیں نا، ان کی مہربانی اور آپ لوگوں کی کہ جنہوں نے ایسی ایسی شخصیات کو واشکار کرایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بس دعا کیجیے اللہ قبول فرمائے. جناب حضرت خواجہ محمد عظیم رحمہ اللہ تعالی بن ملک نبی بخش، آپ 42 واسطوں سے خاندان قادریہ میں حضرت سید سیف الدین عبدالوہاب بن سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطہ سے سید کائنات تک آپ کا سلسلہ طریقت پہنچتا ہے. سبحان اللہ. آپ کے پیر و مرشد سید شیر محمد گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے پیر و مرشد سید قطب علی شاہ بخاری بر صغیر میں بہت بڑی شخصیت. سبحان اللہ. اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جیسی شخصیت جو ہے آپ کے حوالہ اکثر علمی دنیا میں آپ کے حوالے دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ الحمدللہ آپ کا حوالہ دیا کرتے. آپ کا حوالہ. سبحان اللہ. اب ان کا کیا مقام. الحمدللہ. اللہ اکبر.
سید قطب علی شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے 9 خلفاء، ان میں سے سب سے بڑا جو نام ہے حضرت سید شیر محمد گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ سید شیر محمد گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے 11 خلفاء، اور ان میں سے جو 11ویں والے کی نسبت اور 11ویں والے کا ایک فیض قادریہ، اس میں سید حضرت خواجہ محمد عظیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام یہ آتا ہے، سب سے آخری خلیفہ ہیں۔ اچھا، اب پہلے ذرا خاندانی پس منظر پہ آ جائیں، پھر سلسلہ طریقت پہ تو ہم بات کرتے ہیں۔ خاندانی پس منظر لوگوں کو بتائیے کہ بنیادی طور پر آپ کا جس خاندان سے تعلق ہے اس میں مزید آپ کے اجداد میں کیسی شخصیات رہیں، کیا معاملہ رہا؟ ایک تو اس برِ صغیر میں جو بہت بڑی قوم ارائیں فیملی، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ اچھا۔ اور خاندانی طور پہ بڑے شریف النفس لوگ اور بڑے ہی محنتی لوگ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے اسلاف میں بھی بزرگان دین سے محبت یہ شروع میں ہی آ رہی تھی۔ آپ کی والدہ کو نوید ملی، اور جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ زمانہ طالب علمی میں حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے خود حضرت کو دیدار نصیب فرمایا اور اس میں ذات کا ورد نصیب کیا۔ کئی بزرگان دین سے آپ کی والدہ کو اور آپ کو خود نوید ملی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فرمانے سیدنا غوث العظم جیسے ہے نا، درست العلم حتی صرت بنلت السعاد من مولا موالی، تو آپ پھر طریقت سے پہلے شریعت مطہرہ اور دین متین کی معرفت کے لیے چلے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جہاں بھی تعلیم حاصل کی، اور وہ دور تھا جنید بھائی جس وقت مدارس کا سسٹم جو ہے وہ برطانوی حکومت کے تحت بہت زیادہ زوال پذیر تھا۔ جی لوگوں کو، بچوں کو مانگنا پڑتا تھا، لیکن حضرت جہاں بھی پڑھے، کہیں بھی آپ کو ایسی جو ہے وہ مانگنا یا کسی قسم کی رسوائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وزاداری اور تکریم آپ کو وہ خاندانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تھی۔ کہیں بھی آپ کو یہ نصیب۔ اچھا، یہ تو میں بات کروں گا کیونکہ مجھے یہ میرے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، جو بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ جو پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اس میں جو آپ کا کردار تھا، میرا یہ سمجھ لیجیے کہ بڑا یہ ٹچی موضوع ہے، اس پہ میں کلام کر، کیونکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ پاکستان ایسے نہیں بنا صاحب، پاکستان اللہ تعالیٰ نے جو ہے صوفیہ کے توسط سے بنوایا ہے، اور صوفیہ جو جلوت میں رہے، جو خلوت میں رہے، جو فرنٹ لین کا کردار ادا کرتے رہے، جو پس پردہ رہے، ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ابھی تک انٹروڈیوس بھی نہیں ہوئی، میں تو یہ سمجھتا ہوں صحیح طرح سے۔ اچھا جی، اب یہ بتائیے ذرا آپ ڈاکٹر صاحب کہ آپ کا جو علمی اچھا ایک بات جو اس سے پہلے کہ نینسک گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا سا کھڑے پر شریف کے حوالے سے بھی تھوڑا سا لوگوں کو تعارف دے دیں کہ ایکچولی یہ جگہ ہے کہاں پر اور یہ کیا ہے، یہ گاؤں ہے، شہر ہے، کیا ہے، تاکہ لوگوں ذرا کلیئرٹی آئے، پھر علمی مقام اور مرتبے پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت شکریہ۔ یہ تو سعادت ہے ہمارے لیے خریپر شریف کا تذکرہ کرنا، اور یہ کہاں ہے؟ یہ لاہور سے ہم نکلتے ہیں ملتان روڈ پر، ٹھیک ہے، تو تقریباً کار کے اوپر آپ 1.25 گھنٹہ کی مسافت پہ آپ کو ایک حبیب آباد جو جس کا اولڈ نیم جو ہے پرانا نام ہے وارا دارام، وہاں سے پھر آپ کو تقریباً 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو ایک دیہات ہے، اور اس دیہات میں آستانہ عالیہ خریپر شریف ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ہماری خاندانی یعنی میری اس وقت 3ری نسل جو ہے آستانہ عالیہ شریف کے ساتھ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ان کے حضور خواجہ سائیں محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت آپ کو آستانہ عالیہ فتح پور شریف سے حضور سائیں سید شیر محمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ جو خلافت عطا فرمائی، اور بلکہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ کی محبت کا لوگوں کو درس دو۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے یوں ان کو فرمایا، اس وقت میرے دادا جان اور ان کے ساتھ 5-6 اور آدمی وہاں اس خدمت میں موجود تھے، تو میرے دادا جان حضور سید شیر محمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کے لیے اور مرید ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میاں حسن علی، آپ جناب خواجہ محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان کے مرید ہو جائیں، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، مجھے سمجھنا چاہتا ہے، انہی کو سمجھے، یعنی آپ کے دادا کے بارے میں جی۔ تو پھر ہم حضرت خواجہ محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہو گئے، اللہ، اور حضرت خواجہ عظیم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جب ہمیں قبول کیا تو میں جو ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوں تو حضرت خواجہ محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، سبحان اللہ۔ تو بات چل رہی تھی کہ خریپر شریف وہ ایک دیہات ہے جس کے ارد گرد کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مدرسہ نہیں تھا، اور یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ خریپر شریف میں رہنے والے لوگ فارسی کو پڑھیں،
لوگ عربی کو جانیں. جی ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتا بندہ. لیکن آپ کا یہ فیضان نظر اور آپ کا وہاں بیٹھ کر جو اللہ رب العزت سے لوگوں کو شناسا کرنا ہے اور اس کے لیے جو پھر آپ نے وہ انداز اختیار کیا, فتوحات مکیہ ابن عربی کی ہو یا مولانا جلال الدین رومی کی بات ہو, تو وہ لوگ جو سکول کی الف بے بھی نہیں جانتے, آپ ان سے بات کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو وہ فلسفہ سنائیں گے, وہ بات کریں گے. میرے استاد ہیں جن سے میں نے یہ اسلامک لٹریچر پڑھا ہے اور علوم اسلامیہ پڑھے ہیں, اور وہ جج رہے ہیں شرعی کورٹ کے, جناب محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. ہم ان کے پاس پڑھ رہے تھے, جب ان کو ہمارا یہ پتہ چلا نا کہ یہ آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف سے ہیں, تو وہ فرمانے لگے کہ میں وہاں ایک دفعہ گیا تو میں ایسے وزٹ کرتے ہوئے تو ان کے لنگر کھانے میں چلا گیا. یہاں کافی سارے لوگ روٹیاں بھی پکا رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ جناب برتن صاف ہو رہے ہیں. تو میں نے ایسے ہی بات کی, یہ ایسے کیا ان کے پاس ہوگا, یہ بیچارے فارغ ہیں تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں جب میں نے ان ذرا قریب ہو کر میں نے بات کی تو دیکھا تو وہ تو ابن عربی کو ڈسکس کر رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور وہ مولانا روم کو, شیخ سعدی کو ذکر کر رہے ہیں. تو میں ان سے نا ڈہل گیا کہ اگر انہوں نے مجھ سے کوئی سوال کر دیا تو مجھے اپنا علم جاتا نظر آ رہا ہے. اس قدر آپ کا یعنی کھریپڑ شیخ یعنی یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کے جو گاؤں دیہات کے جو کسان ہیں جی, مرد اور خواتین, جی ان کا مطلب جو ہے ذہنی سطح یہ ہے. جی اللہ اکبر. یہ آپ آج کے دور میں بھی, اچھا ابھی بھی یہ چیز دیکھنے کو ملے گی, اب بھی یہ, اب تو پھر آگے سے آگے چلتا چلا جا رہا ہے سلسلہ. اچھا ماشاءاللہ. جی یعنی ابھی بھی یہ سلسلہ ہے کہ ابن العربی کے حوالے سے, شیخ سعدی علیہ رحمہ کے حوالے سے, مولانا روم کے حوالے سے. آپ کی تعلیمات اور تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ خود اس چیز کی کیا وہ انجمن بن گئے, خود اس چیز کو وہ ڈسکس کرتے ہیں اور آگے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی مفتی صاحب ایک بات ہی بتائیے, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے تو بنیادی طور پر چلتی پھرتی یونیورسٹیز بنا دی, انجمنیں بنا دی وہاں پر کھڑے پر شریف میں, جو انتہائی سادہ ایسا ہی ہے نا. جی الحمدللہ علی کل حال والصلاۃ والسلام علی صاحب الحسن والجمال. الحمدللہ مجھے فخر ہے آج کہ اپنے مرشد گرامی کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں, اور میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الانبیاء والمرسلین عبادت و ذکر الصالحین کفارہ. بالکل ٹھیک. تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ فخر ہے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب ذکر فرما رہے تھے, یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص جاتا ہے نا آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف پہ حاضری دیتا ہے, تو یہ اس وقت آپ کا یہ فیض تھا کہ جو آپ کی مجلس میں آتا تھا, کیونکہ آپ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مثنوی شریف ہے اس کے اوپر بات فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور ظہر سے پہلے آپ کا مثنوی شریف پہ درس ہوا کرتا تھا. عصر کی نماز کے بعد آپ فیض سبحانی کا درس دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور ایک حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان. یہ ان کی نگاہ کا فیض تھا. اور اتنا ہمارے بہت بڑے مفتی ہیں, وہ جب پڑھ نہیں رہے تھے نا بھی ان کے حل چلاتے تھے, جو اشاعت دین میں تعلیم و تربیت کے لحاظ سے آپ نے جو مہربانی فرمائی نا, وہ صرف حروف تک نہیں رہے, حروف بھی پڑھائے جاتے تھے اور پھر نظر سے بھی ان کا کام چلایا جاتا تھا. اللہ بہت بڑے مفتی ہوئے ہیں مولانا عطا محمد صاحب حاصل پور والے. اچھا ماشاءاللہ. وہ جب حل چلا کے آئے نا تو انہوں نے چونکہ مجلس پاک کرنی تھی, مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مثنوی شریف کا ذکر کرنا تھا, درس دینا تھا, تو اور کوئی بندہ پڑھنے والا نہیں تھا, تو انہیں آواز دے کے کہا, اور مجھے انہوں نے خود یہ بات بتائی کہ میں تو عظیمن ماہی کا حالی تھا, یعنی حال چلانے والا تھا. اللہ اللہ. تو ایک دن جب آئے تو کہا کہ ادھر آؤ پڑھو. اللہ. میں نے کہا میرے پاؤں خراب ہیں, چونکہ ابھی تک بیلوں وغیرہ کو چھوڑا تھا, اس طرح پاؤں وغیرہ نہیں دھوئے تھے. اللہ. تو جب میں آیا نا تو کہا پڑھنا شروع کرو. اللہ. اور یہ ایک آدمی نہیں, 20 لوگ ملیں گے آپ کو. یہ آپ کی نگاہ کا فیض تھا. یعنی پڑھے ہوئے نہیں تھے, نہیں, لیکن پڑھا دیتے, نگاہ کے فیض سے پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان. اور یہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں, مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یجعل الکافر مومنا والفاسق صالحا والجاہل عالما والقلب انسانا. اگر ولی کی, فقیر کی نظر کا, قوت کا پتہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو نا, تو وہ ایسی نظر رکھتے ہیں کہ اگر کسی کافر پہ پڑے
اس کو مومن بنا دیتی ہے، کسی فاسق پہ پڑھے، مرکات کے اندر آپ نے نقل فرمایا، کسی فاسق پہ پڑھے تو اس کو صالح بنا دیتی ہے، کسی جاہل پہ پڑھے تو اس کو عالم بنا دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والقلب انسانا، فقیر کی نظر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کتے پہ پڑ جائے تو اس کو بندہ بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، وہی بات ہے نا، وہ ایک مصرع میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ نگاہ جو کچھ سب کچھ انڈیل دیا کرتی ہے، وہ نگاہ جو ہے وہ ولی کی ہوا کرتی ہے۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ ایک تو آپ کا علمی مقام ظاہر ہے ڈسکس ہوا، اس میں کوئی چیز اگر تشنا ہے تو ضرور لوگوں کو جو ہے بتائیے گا، لیکن ساتھ ساتھ اب آتے ہیں اس طرف کہ جہاں اشاعت دین کے حوالے سے آپ کا کردار ہے۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، ایک تو ظاہر تحریک پاکستان کے حوالے سے جو پہلو ہے اس پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں تبلیغ کرنا، بہت آسان ہوتا ہے پڑھے لکھے کو سمجھانا، بہت مشکل ہوتا ہے ایک سادہ انسان کو سمجھانا، لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے گاؤں دیہات میں گراس، یہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے نا، گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کرنا، تو لٹرلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے گراس روٹ لیول پہ جا کے پلانٹیشن کی، اور پلانٹیشن بھی ان کے درمیان جو پلانٹیشن کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جی اصل جناب جس کو انقلاب کہا جاتا ہے، انقلاب آفرین شخصیت، جی جی جی، حضرت کا آپ اگر دیکھیں تو آپ نے علم سے لے کر تصوف میں، ذوق نظر میں، مریدوں کی ایک تربیت میں، ہر چیز میں ایک انقلاب فرمایا۔ آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ علم جیسے دو قسم کا ہے نا، ظاہری اور باطنی، تو ظاہر جو علم ہے اس کو دراست کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اصل علم ہے جس کو سید کائنات نے فرمایا تھا کہ وہ علم نور ہے، وہ جو ہے نا وہ وراثت ہے، اور اس کی طرف آپ نے ایسا زور دیا، اور پھر خانقاہ نظام میں انقلاب آپ کا ایسا ہے کہ آپ کے مریدین کو بھی ایسا ایک تلقین تھی کہ حب دنیا اور مال دنیا کی کبھی کسی نے طلب بھی نہیں کی، دعا کے لیے بھی نہیں کہا۔ تو خود وہ بقول اقبال کے ابس ہے شکوہ ہے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، صرف رب العالمین کی طلب، اور ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں رہنا آپ کے مریدوں کا بھی خاصہ تھا۔ اچھا ایک بات ہی بتائیے کہ آپ کی عبادات کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو وہ کہ شب بیداری اور مسجد کے اندر ہر وقت قیام کرنا، یہ آپ کا معمول تھا۔ اچھا ابھی خدمت خلق کے پہلو پہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ذرا ان کے زہد و تقوی اور عبادات کے بارے میں لوگوں کو بتائیے۔ جی، آپ کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے فاسق ایسے جب آتے آپ کے پاس، سب صبح تہجد کے ٹائم آپ خود طلب فرما لیتے، اپنے خادم کو فرماتے کہ فلاں شخص جو ہے نا رات مہمان آیا میرے پاس لے کے آؤ، اور ان میں سے کئی ایسے گم گشتہ راہ اور آسی فاسق قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے، جب آپ کی نظر پڑتی تو پہلی نظر پہ ہی ان کا کام ہو جاتا تھا۔ یعنی ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے، گفتگو نہیں ہوئی، وہی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ہی، اور صرف اور غیر مسلموں کی بھی ایک تعداد ہے، اب وہاں پہ اب بھی خاندان موجود ہے کہ وہ سکھ تھے، حضرت کے فیضان نظر نے، حضرت کی صحبت نے اور اخلاق کریمہ نے ان پہ ایسا اثر کیا کہ ان کو کلمہ شریف بھی نصیب کیا، اور پھر ادھر ہی ان کو اڈاپٹ کر لیا، اور ادھر ہیں ہندو خاندان ہیں جو آج بھی ان کی رشتہ داریاں انڈیا میں بھی ہیں، سبحان اللہ، وہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت نے جو تیار کیے تھے وہ کمیت کو تو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے، کیفیت کو ترجیح۔ واہ واہ، یعنی وہ بیسیکلی جو ہے کوانٹٹی پہ کبھی بلیو نہیں کرتے تھے، کوالٹی پہ بلیو کرتے تھے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، بس چلتے ہیں جناب، مل کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، درود پاک سنتے ہیں، اور جب لوٹوں گا انشاءاللہ، چونکہ ظاہر ہے آپ جو ہے وہ آپ کا سلسلہ طریقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو جب بات اولاد کی ہو شجرے کے حوالے سے، تو بات پھر ان کے آقا کی کیوں نہ ہو، ان کی جد کی کیوں نہ ہو، تو ان کے کچھ اقوال ہیں ناظرین جو انشاءاللہ وقفے کے بعد بیان کروں گا، درود پاک کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، آئیے کچھ اقوال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی نظر کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. وہی بات ہے کہ کان کی سماعتوں سے نہیں بلکہ دل کی سماعتوں سے سنیے گا کہ آپ فرماتے کیا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے، پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جاہل لوگوں کی صحبت سے احتیاط کرو کیونکہ ان کی صحبت سے دل سخت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ موت کی تیاری کے حوالے سے آپ کا فرمانا یہ ہے کہ موت کو ہر لمحے یاد رکھو اور نماز اس انداز سے پڑھو جیسا کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل فضول مشقت ہے، صرف پریکٹس ہے ناظرین اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ توکل اغیار کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگانا اور اس کے سبب ظاہری کو بھول جانا اور ایک اکیلی اس کی ذات پر بھروسہ کر کے ما سوا سے بے پرواہ ہو جانا ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دو. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا نعمت ہے اور اغیار کے پاس بیٹھنا ایک عذاب ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب تم کلام کرنا چاہو تو پہلے غور و فکر کرو، اچھی نیت کرو اور اس کے بعد کلام کرو. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے رزق کے بارے میں فکر نہ کر کیونکہ رزق کو جتنا تو تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق تجھے تلاش کرتا ہے. بات یہ ہے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اقوال کو سمجھنے، اس کو محسوس کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آئیے جناب ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. یہ بتائیے کہ ایک تو ظاہر ہے آپ کی عبادات کے حوالے سے بات ہوئی، ایک تو یہ کہ جو آپ کی اوورال شخصیت ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ شخصیت کیسی تھی، کیونکہ آپ کے ظاہر ہے دادا حضور نے ان کو دیکھا، یقیناً کچھ نہ کچھ تو آپ کو ٹرانسمٹ کیا ہوگا، ویسے آپ کو بتایا ہوگا کہ کیسی شخصیت تھی، اس شخصیت کے بارے میں بتائیے. جہاں تک آپ کی شخصیت کی بات ہے تو دادا حضور یہ کہا کرتے تھے کہ جب میں حضور خواجہ سائیں شیر محمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود تھا اور آپ تھے تو دل جو تھا نا آپ کو دیکھ کر خوش اور اتنا حسین و جمیل، میرا دل ان کی طرف مائل تھا. شاید حضور شیر محمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے میرے دل کی کیفیت بھانپ لی اور فرمایا کہ ان کا دل تو ان کی طرف جا رہا تو انہیں دے دو. اللہ 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 اللہ. تو یہ آپ کی شخصیت کے اندر حسن و جمال تھا. اور پھر اس کے اوپر تو کیونکہ ہم اس خانقاہ سے وابستہ ہوتے چلے گئے تو بڑے مناظر، بڑے مشاہدات سامنے آئے. ان میں سے ایک میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ آپ حسین اتنے تھے، خوبصورت اتنے تھے کہ جدھر سے آپ جاتے تو لوگ آپ کو دیکھتے. لباس بڑا خوبصورت ہوتا. اچھا ماشاءاللہ. یہ لباس بڑا شاہانہ لباس ہوتا. سبحان اللہ، کیا بات. اور آپ تکریم انسانیت جو ہے اس کا بڑا خیال کرتے، پہل کرتے سلام میں. واہ. تو جیسا کہ ہر دور میں کچھ بے علم لوگ بھی ہوتے ہیں، جی جی جی، علم رکھتے نہیں ہیں لیکن علم کا دعویٰ ہو جاتا ہے، اسی پر اپنے وہ خیالات کی، اپنے افکار کی بنیاد بنا لیتے ہیں. تو حضرت خواجہ عظیم رحمۃ اللہ علیہ مسلسل لوگوں کو جب ان کی تربیت کرتے، تعلیم دے رہے ہوتے تو آپ کے افکار جب باہر پہنچتے تو وہ لوگ بھی سنتے. اور ان تک یہ بات بھی مشہور ہو چکی تھی کہ جو ان کو دیکھتا ہے پھر وہ واپس نہیں پڑتا، انہی کا ہو جاتا ہے. انہی کا ہو جاتا ہے. ہاں، ان سے بچو. سبحان اللہ. اب وہ ایک نام بھی ان کا ہے مولانا مولوی قمر الدین صاحب، وہ بتایا جاتا ہے. تو وہ اس حوالے سے نا اس شش و پنج میں تھے، سنتے سنتے ان کے افکار، ان کی تعلیمات دل مائل ہونا شروع ہوا. لیکن دل میں جو ان کو دیکھ لے
وہ تو انہیں کا ہو جاتا ہے، شاید وہ جادو کر دیتے ہیں۔ تو وہ چپکے چپکے ان کو دیکھنے کے لیے آئے، اور یوں ہی ایسے جھاتی لگا کر دیکھنے لگے تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ نے بھی ایسے دیکھا، یوں ہی دیکھا تو آپ کا دیکھنا تھا کہ اس کی کیفیت بدلی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سبحان اللہ، سبحان، وہی بات ہے نا، نگاہ بس، اور جب ہوش میں آئے تو واپس نہیں گئے، کہنے لگے حضور مجھے اپنی بیعت میں لے لیں۔ اصل میں اسی وقت ہوش میں آئے تھے نا، ہوش اسی وقت آئے تھے، ہوش ہوئی تھی۔ اور وہ دیکھیں اب یہ مزاج کی بھی بات ہے نا، خود چونکہ آپ مناظر طبیعت تھے، اور ظاہر ہے آپ کا جو بھی کام تھا، جو بھی عمل تھا، وہ دین اسلام کی پروٹیکشن کے لیے تھا نا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تھا، تو وہ آپ بھی جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے تو اس وقت حجت ہی ہو رہی تھی نا، لیکن وہی بات ہے کہ پھر ایک نگاہ تھی جس نگاہ نے زیر کر دیا تھا۔ اچھا اب اس میں ایک بات ہی بتائیے، اب چونکہ ایک اور پہلو ان کا بڑا اہم، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی جو ہے گفتگو ہونی چاہیے، کہ حضرت کی جو خاص طور پہ جو ایثار ہے، قربانی ہے، اور جو آپ داد رسی کیا کرتے تھے لوگوں کی، یعنی غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، آپ کے یہاں جو ہے وہ ایک سلسلہ خاص رہتا تھا، میں چاہتا ہوں اس موضوع پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے کہ داد رسی کا پہلو، لوگوں کی مدد کرنا، پھر جراحی جو ہے آپ کا شعبہ تھا، پھر اس حوالے سے بتائیے لوگوں کو۔ الحمدللہ یہ ان کا ترہ امتیاز ہے آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف کا، خانقاہی نظام کے لحاظ سے، اور اس کے اندر جو افراد کی خدمت ہے، اور اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا تھا، اور یہ آپ کی بچپن میں ہی طبیعت کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ آپ جب بہاول نگر منچن آباد گئے نا پڑھنے کے لیے، تو ادھر سے واپس آپ آ رہے تھے، تو رستے میں نا خدمت خلق کا جو پہلو ہے نا، وہ بچپن سے ہی آپ کے اندر زمانہ طالب علمی میں موجود تھا۔ جب آ رہے تھے نا تو رستے میں ایک سکھ جو تھا نا، اس کو پولیس والوں نے پکڑا ہوا تھا، ہاتھ کڑیاں لگائی ہوئی تھیں، تو خود وہ ناشتہ کر رہے تھے ایک جگہ پہ، اور وہ بیچارہ اسی طرح تھا، تو آپ اس کے قریب ہوئے، اس کی جب آنکھوں کو دیکھا نا تو پڑھ لیا کہ اس بیچارے کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو اس وقت آپ نے نا کچھ تھوڑا سا، بس صرف کرایہ ہی تھا آپ کے پاس، اچھا صرف کرایہ ہی تھا آپ کے پاس، تو آپ نے نا اس سے جا کے پوچھا سردار جی کچھ پیو گے؟ اس نے دیکھ کے کہا کہ جی۔ اس وقت آپ نے وہ پیسے جو تھے نا، جو کرایہ تھا، وہی نکالا، اس لسی والے کو دیا، کہا کہ اس کو لسی پلا دی، اللہ اللہ، اس کے بعد آگے۔ اور آج تک الحمدللہ تب سے لے کے آج تک ہمارے خانقاہی نظام کے اندر خدمت خلق میں افراد کی جو تعلیم کے لحاظ سے تربیت کرنا، ان کی مالی خدمت کرنا، مکانات وغیرہ بنا کے دینا، اچھا ماشاءاللہ، مکانات بنا کے دینا، پھر ان کا ماہانہ جو خرچہ ہے ماشاءاللہ وہ پیش کرنا، اور پھر اس سے بڑھ کے خانقاہی نظام کا تعلق جو اشاعت دین سے ہے، کتنی ہمارے جامع الحبیب جو ہے نا، اس کی شاخیں ہیں، اور اس کی تنخواہیں وغیرہ جو ہے نا، وہ ادھر سے جاتی ہیں، لنگر خانے سے۔ علاج معالجے میں جو آپ لگے رہتے تھے، ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے نا، کہ ایک کثیر تعداد غریبوں کی آپ کے پاس آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اصل میں تو بھائی جوید اقبال صاحب یہ بات ہے نا کہ ساجد نظر جب آئے ہم تو کیا کیا چشم یار نے تیرے نظر چلا دیا اپنا شکار دیکھ کر، علاج تو جب بھی نظر پڑتی تھی ان کا علاج ہو جاتا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علاج تو علامہ نے فرمایا تھا نا کہ تیرا علاج نظر کا سوا کچھ اور نہیں، یہ تو جسم کی بیماریوں کا ایک تعلق تھا، حقیقت میں وہ اندرونی بیماریوں کے ماہر تھے۔ واہ 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 واہ، سبحان وہ اللہ۔ تصفیہ قلب ہو، وہ تزکیہ نفس ہو، اور بظاہر جو جسم کی بیماریاں تھیں اس کے لحاظ سے آپ اتنے ماہر حکیم تھے کہ آپ کے زمانے کے اندر میرے پاس کچھ کتب موجود ہیں جو آپ کے ہم اثر، یہ بتائیے لوگوں کو، ہم اثر ان کے حکیم تھے ان کے لحاظ سے، اور آپ نے اتنا کام کیا اس کے اندر کہ یہ رگوں کے کاٹنے کے لحاظ سے علاج کرنا، اچھا جی اتنے ماہر تھے، اور ابھی تک وہ افراد موجود ہیں جن کو آپ حکم دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں بیماری ہے اس کو تو یہ فلاں رگ کاٹو، فلاں بیماری ہے تو فلاں رگ کاٹو، اللہ اکبر۔ یہ اور پھر نباز اتنے تھے، آپ نباز اتنے تھے کہ ہاتھ جب دیکھتے تھے نا، ایک ایسا بندہ تھا جس کے ہاتھ کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ بس اس کا جو ہے نا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یعنی بظاہر نبض دیکھتے تھے، تو نبض دیکھ کے آپ سر وہ اچھے نباز کیوں نہ ہوں، بات یہ ہے کہ جو روشن ضمیر ہو جاتا ہے وہ ویسے ہی اچھا نباز ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں ایک بات ہی بتائیے
کہ اب جو پہلو ہے جو تحریک پاکستان کا، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا کلام کیجئے کہ تحریک پاکستان میں آپ کا کیا کردار تھا، کیونکہ جتنا میں نے پڑھا اس میں ایک بات اور کچھ میں نے آپ سے سنا بھی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے مریدین کو خاص طور پہ جو ہے وہ مسلم لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے جو حکم فرمایا تھا، پاکستان کی تحریک کو سپورٹ کرنے کے لیے حکم فرمایا تھا. پھر اس وقت ہندو اور سکھ جو ہے وہ بڑی تعداد میں آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کو مسلمان کرتے تھے. تو یہ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ تحریک پہ پیچھے کیونکہ نام آپ کا کہیں ڈسکس نہیں ہوتا تحریک پاکستان کے والے سے، یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے. جی قیام پاکستان کی نوید جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ بہت زیادہ بزرگان دین نے، اور چونکہ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان ایک وہ ریاست ہے جو سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی نوید اور حضور کے اشارے پہ یہ بنائی گئی. صوفیاء کرام کا فیض، حضرت نے بھی بہت زیادہ نویدیں سنائیں، چونکہ آپ کا جو رشتہ داری بھی بہت زیادہ انڈیا میں آپ کے رشتہ دار بھی تھے. اچھا. تو آپ نے ایک دفعہ خود فرما دیا کہ کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ یہ سب حالات بدل جائیں گے اور سید العالمین کے حکم سے آپ لوگ ادھر آ جائیں گے. اچھا ماشاءاللہ. پہلے ہی آپ نے نوید پہلے ہی فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. آپ نے کئی اپنے مریدوں کو اور اپنے گھر والوں کو تیار کر دیا کہ مہاجرین مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اب وہ لوگ آنے والے ہیں جو ہمارے مہمان ہمارے خدا نے بنائے ہیں اور ان کی مدد کرنا. اللہ ایسے ہی اکبر. میرے شیخ سیدی و سندی محمد اشرف لالا پاک جو آپ کے صاحبزادے تھے، صاحبزادے ہیں جی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد گرامی ہر وقت اس خیال میں رہتے تھے. اور چونکہ آپ کے پیر و مرشد سید غلام رسول شاہ صاحب آف کو پاک شریف، آپ تو سراپا ایسے تھے نا جو ہر وقت مخلوق خدا کی خدمت میں، اور تحریک پاکستان میں آپ کا اتنا کردار ہے کہ پورے گھر کا سامان دینا، پھر حتیٰ کہ اپنے بچوں کو کہہ دینا کہ راہ خدا میں نکل جاؤ اور ہر وقت جو تم سے ہوتا ہے اپنے بھائیوں کی خدمت کرو. سبحان اللہ سبحان. اور یہی چیز آج تک اسی طرح ہی آپ کے جو صاحبزادے ہیں، خلیفہ مجاز ہیں، میرے غریب نواز صاحبزادہ سردار احمد عالم صاحب جی جی جو ابھی زیب سجادہ جو اس وقت رونق افروز ہیں، خوشبو رومی بھی الحمدللہ تمام علماء کرام میں، آپ میں وہ چیز موجود ہے. اور آپ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے دادا جی قیام پاکستان کے، حالانکہ اس کے بعد، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ ان کے اثرات بعد تک ایسے ہی تھے کہ جب وہ وقت آتا یاد تو جن لوگوں کو سیٹل کیا تھا اور ان کا ہر وقت اسی خیال میں رہنا، یہ حضرت کا ترہ امتیاز تھا. اچھا، ایک صرف قیام پاکستان، ایک تو ہے نا کہ قیام پاکستان یعنی تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کرنا، ایک یہ ہے کہ تحریک پاکستان کے بعد جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کی اساس کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا بہت زیادہ. اور میں نے یہ دیکھا جب میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے جو آپ نے ذکر فرمایا کہ آپ سے صاحبزادے جناب خواجہ محمد اشرف المعروف لالا پاک قادری علیہ رحمہ کو جب سجادگی ظاہر سپردگی ہوئی اس کی، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اس امانت کو بہت سنبھال کے رکھا اور پھر اسی جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ایک وراثت جو تھی اس کو آپ نے ٹو کیا. یعنی تعلیم دین کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا، خدمت خلق کے حوالے سے بڑا کام کیا، عاجزی بہت آپ میں، عبادت الہی میں مشغول رہتے، اور پھر ختم نبوت ہو یا تحریک نظام مصطفیٰ ہو یا تحفظ ناموس رسالت کی تحریک ہو، آپ نے ہر جگہ جو ہے بہت تندہی سے اپنا کردار ادا کیا. میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا لوگوں کو بتائیے کہ یہ خانوادہ جو ہے یہ پاکستان کے بنانے سے لے کر پاکستان کی اساس کو بچانے تک اور آج تک جو ہے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. جی اس حوالے سے میں یہ بات یہاں سے شروع کروں گا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء جناب. تو یہ حدیث جو ہے بالکل حضرت خواجہ سائیں محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے صاحبزادہ والا شان حضرت حضور قبلہ سائیں لالا پاک حضور خواجہ محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ اور حضور قبلہ موجودہ سجادہ نشین حضرت سائیں سردار احمد عالم صاحب، ان کے اوپر بالکل سچی آتی ہے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے وارث ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ باقی جو صرف بیان کر دینا ہے اور ایکٹیو نہیں ہونا ہے وہ صرف دراست ہوتی ہے، اور جو وراثت ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر دینا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو ختم نبوت کی بات ہو تو جس وقت پہلی دفعہ ختم نبوت کی یہاں بات ہوئی تو حضرت حضور سائیں لالا پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ خود وہاں پر تھانے پہنچ جاتے ساتھیوں کو ساتھ لے کر، اور جو لوگ پکڑے جاتے آپ ان کے لیے 1953 کی تحریک کی بات کر رہے ہیں. جی جی تو آپ کھانا پیش کرتے لے جا کر اور ان کا احترام کرتے. اور آج تک بھی ہمارے ایڈوکیٹ احمد یار خان صاحب، تو میں نے پھر ان سے ملاقات بھی کی، اور آپ کا اتنا احترام کرتے کہ یہ ختم نبوت کے قیدی رہے ہیں، اور ان کے لیے اٹھ کر ان کا استقبال کرنا، یہ تو آپ کا اس حوالے سے ہے.
اور جہاں آپ نے اگلی بات کی کہ ابھی آپ گدی نشین نہیں ہوئے تھے میرا خیال نا اس وقت، کیونکہ 1961 میں پردہ فرمایا حضرت نے نا، اور آپ گدی نشین اس کے بعد آپ کو جو ہے مطلب آپ اس وقت وہ 53 میں تحریک شروع ہو چکی تھی، بالکل صحیح. تو آپ کیونکہ والد صاحب کی تربیت ہوتی تھی تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے جاتے. تو اسی طرح پھر آپ نے جو ایک درسگاہ پہلے قائم کی، یونیورسٹی کے بارے میں بتائیے ذرا. یہ ادھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ کہ درسگاہ قائم کی پہلے خانقاہ کے اوپر، لوگوں کا ہجوم، وہ اس کو ایک مدرسے کے اندر ڈھالا، چھوٹی درسگاہ کو بڑا کیا، کیا بات، اور وہ تقریباً 2 ایکڑ کے اندر اس وقت بنائی گئی. سبحان اللہ. اور جس وقت مزید لوگوں کا رجحان بڑھا تو اس کو مزید پھیلا دیا گیا، اور اس کے بعد وہ آپ نے اس کی بلڈنگ بھی دیکھی ہوگی پکچر میں، تو وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گئی اور نئی اس کی بلڈنگ بنا گئی. اچھا یونیورسٹی ہو گئی ماشاءاللہ. جی اب اس کا ایک اولڈ کیمپس بن گیا، ایک نیو کیمپس بن گیا. جامعہ حبیب نام ہے میرا، جامعۃ الحبیب. جامعۃ الحبیب، جی 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 جناب جناب. اور اس کے اندر موجودہ دور میں جتنے بھی علوم عقلیہ، نقلیہ اور عصریہ، ان کے اوپر مکمل تعلیم دی جاتی ہے ماشاءاللہ. یہ ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات، وہاں سے اس کے علاوہ یہ جو پبلک سروس کمیشن کے امتحانات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی وہ لوگ جو تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کو وہاں پر مواقع فراہم کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ. ان کو وہاں ٹھہرنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے. جو لوگ طاقت نہیں رکھتے اور وہ قابلیت رکھتے ہیں تو ان کو مالی سپورٹ کر دی جاتی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں ایکچول جو خانقاہی نظام کا تصور ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، آئیڈیلی ایسا ہی ہے. تو یہی اصل خاندانی مطلب جو خاندانی تصور بھی سمجھ لیجئے کہ جن کو مطلب خاندان سے باقاعدہ وراثت میں جو ہے وہ طریقت ملتی رہی، اور یہ خانقاہی تصور بھی ہے میرے خیال میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہی بنتا ہی یہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے ہی علم اور اس کو پھیلانا. کیا بات. اچھا اب ایک بات بتائیے کہ اس وقت جو تعلیمات، خاص طور پہ میں چاہتا ہوں آخر میں، چونکہ اب یہ بالکل آخری وقت ہے پروگرام کا، کہ آپ کی تعلیمات کے بارے میں اور ارشادات کے بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح کی تعلیمات تھیں، کیا آپ کا طریقہ کار تھا. ایک تو بات جو آپ نے فرمائی، اس میں تو کوئی دوسرا کلام ہی نہیں ہے نا، کہ نگاہ ولی کی تو بات ہی اور ہے، اس کو تو چھوڑ دیجئے. لیکن جب آپ درس دیا کرتے تھے، مثنوی مولانا روم جب آپ پڑھایا کرتے تھے، یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ الحمدللہ ہمارا آستانہ عالیہ قطبیہ قادریہ شیریہ عظیمیہ کا جو طریقہ کار ہے نا جی، وہ بڑا ہی آسن، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ حسن فطرت کو ہجوم عاشقاں درکار تھا. ان کے جو الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے نا جی، الفاظ کی تاثیر وہ یہ تھی کہ آپ نے، چونکہ وہ دیہاتی ماحول تھا، اس دیہاتی ماحول کے اندر آپ نے کتاب جو ہے نا وہ نقل فرمائی ہے آفتاب قادری، اور ایک ہے ان کی سی حرفی. تو آفتاب قادری جو ہے نا اس کے اندر آپ نے فارسی کو بھی، اس کے اندر عربی کو بھی، اس کے اندر آپ نے اردو کو بھی، اس کے اندر پنجابی کو بھی، سبحان اللہ، نظم اور نثر اور باحوالہ، سبحان اللہ، اور اتنے گنجلک مسائل جس کے اوپر کتنے دن علماء بحثیں کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے 1-2 اشعار کے اندر اس کو حل فرمایا. ذرا کچھ بتائیے نا، کچھ جیسے کہ مثال کے طور پہ ان کا یہ ہے نا کہ وحدت الوجود، چونکہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے، ویسے قطع کلام کی معذرت، ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، بڑے بڑے اہل علم کے. کجا اس کے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضرت خواجہ صاحب محمد عظیم قادری علیہ الرحمہ نے جو ہے اتنا آسان کر دیا ابن العربی کو کہ ایک دیہاتی جو ہے وہ ہل جوتتے ہوئے ابن العربی کو پڑھ رہا ہے. کیسی کمال بات ہے، کیا کمال بات. اور آج بھی یہ سبھی دیکھا جا سکتا ہے، افراد موجود ہیں اللہ اکبر، کہ جہاں بھی وہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ جب ان کا مضمون چھڑتا ہے نا تو بس جو بندہ تاریخ کو جانتا ہے، علماء جو پڑھنا جانتے ہیں، وہ جب ان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں گے نا تو وہ یہی کہیں گے کہ پتہ چلتا نہیں اس کا. اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمین تے نام ہزاراں، ایک زمین تے نام ہزاراں، فرق نہ جانی کائی، ایویں مطلق ہویا مقید، ہر تھا اندر بھائی، ہرگز کوئی مکان نہ خالی، جو زمینوں نہ ہی، ہرگز کوئی مکان نہ خالی جو زمینوں نہ ہی، کل وچ ہے زمین سمائی اجے مقید نہ ہی، ایویں ہر ایک تائیں مالک شاہ رگ نالوں نیڑے، ایویں ہر ایک تائیں مالک شاہ رگ نالوں نیڑے، شاہ رگ تھی نزدیک و رہندا
تو بالیں وچ ویڑے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اتنا مشکل جو مسئلہ تھا نا، اس کو آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ آپ اور آسان کر دیجئے سننے والوں کو ذرا، تاکہ دنیا بھر میں جہاں سنا جا رہا ہے ان کو بتائیے کہ کیا فرمایا آپ نے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بندہ اپنے مالک کی پہچان کرنا چاہتا ہے، جو اس نے فرما دیا وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہاری جانوں میں بسا تم کیوں نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری ذات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا کریں، وہ اپنے من میں ڈوبتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا اللہ پاک نے فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو پانا مشکل نہیں ہے، اللہ اکبر، لیکن ملتا تب ہے جب کوئی مربی اور مرشد کامل نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے ان کا جو ترہ امتیاز ہے نا جی، وہ یہی ہے۔ آج بھی میں یہ باقاعدہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے لجپال آج بھی مجلس فرماتے ہیں نا، جو بندہ اپنے دل میں ارادہ لے کے جائے، کتنے مشکلات میں لوگ گھرے ہوتے ہیں تو دل کی دنیا کو دیکھ کے بات کرتے ہیں اللہ۔ آج بھی تو یہ جو وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، اس کے اندر حضور سیدی و سندی حضور سید قطب علی شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضور سیدی و سندی حضور سید شیر محمد گیلانی، آپ فرماتے ہیں سواد صاف کر ڈٹھی، ہادی نظر صفائی، اللہ کیتی دل میرے تو ہادی دور سیائی، شیشہ صاف جا ہویا جس سے غیر نہ کائی، اللہ ڈھولا نور وجہ اللہ چمکے ہر جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور اس کے اوپر پھر ایک بندہ ایسا آیا، وہ چونکہ یہ ذرا تشریح کریں، لوگوں کو بتائیں صاحب، دنیا بھر میں آپ کو سنا جا رہا ہے، ذرا بتائیں کیا فرمایا آپ نے۔ اس کا یہ ہے کہ جب ایک بندہ واصل باللہ ہونے کے لیے، اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وہ جاہدوا فینا پہ عمل کرتا ہے، کبھی رات کو سجدے کرتا ہے، کبھی دن کو روزے رکھتا ہے، اور اس کے بعد کبھی خدمت خلق کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے، کیوں؟ اس کی محبت میں کھلاتا ہے کہ مجھے موہ ملے۔ اس ملاپ کے لیے وہ بندہ کبھی کدھر دیکھتا ہے، کبھی کدھر دیکھتا ہے۔ پھر اس کی مشکل کشائی کے لیے واصف الواصف فرماتے ہیں کہ بندے کو جب بھی خدا کا قرب ملا ہے نا تو بندے کے پاس جا کے ملا ہے۔ واہ سبحان اللہ جی۔ وحدت الوجود کا جو مسئلہ ہے یہ مرشد کامل، کیونکہ یہ حال کا مسئلہ ہوتا ہے، کال کا ایسے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو جب کال میں آئے گا تو پھر صاحب مقولہ بنے گا، پھر آگے سننے والا بھی ہوگا، یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ حال کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہی تو وہ ہے نا جن کی نگاہیں قال کو حال میں تبدیل کر دیا کرتی ہیں، بس اصل بات یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ تینوں احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، جاتے جاتے میں صرف ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں صاحب، کہ مجھے سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی، اور کیا خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے، اور کیوں اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اکثر وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا بات یہ صاحب کہ ہمیں تو اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹانا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں تو اہل بیت اطہار سے محبت ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں تو خلفائے راشدین سے محبت ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں اولیاء کرام سے محبت ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں علماء حق سے محبت ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ایک سرے پہ حدیث مبارکہ ہے ناظرین، اور دوسرے سرے پہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا۔ کیا فرمایا؟ جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اعمال ایسے نہیں ہیں ناظرین، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جن کے اذکار ہم کرتے ہیں، جن اولیاء کرام کے، جن صحابہ کرام کے، جن خلفائے راشدین کے، جن اہل بیت اطہار کے ناظرین، نفوس قدسیہ کا جو ہم ذکر کرتے ہیں ناظرین، یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا انبیاء کرام علیہ السلام کا، ہمیں یقین ہے کہ ہم اعمال میں بالکل ایسے نہیں، کسی سجدے پہ یقین نہیں ہے۔ اتنا ضرور پتہ ہے کہ ان کا دامن تھام کے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اپنی اس منزل کی طرف چلے جائیں گے جس منزل کی طرف ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ان کے کرم، ان کی عطا اور ان کی رحمتوں کی بنیاد پہ جائیں گے۔ تو بس ان دامنوں کو تھام کے رکھیے، یہی دامن ہے جو انشاءاللہ آپ کو یہاں بھی پار لگائیں گے، وہاں بھی پار لگائیں گے۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ فقر و فاقہ سے
نجات کے حوالے سے آج آپ کو بتلاتے ہیں. بہت توجہ سے سنیے کیونکہ ظاہر ہے اس وقت کرونا وائرس کی ایک ظاہر اس پینڈیمک نے بہت پریشان کر دیا لوگوں کو مالی طور پہ. تو ضرور اس وظیفے کو سنیے, اس پہ عمل کیجئے کہ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرے. انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا. حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ صبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت عاجزی کا دامن تھامے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. اگر آج آپ ناظرین, اور یقیناً آپ کو پڑھنا چاہیے حضرت سائیں محمد عظیم قادری علیہ رحمہ کے حوالے سے, تو آپ ضرور اس مضمون کو دیکھ سکتے ہیں روزنامہ 92 نیوز میں. آپ نے اگر ابھی تک ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو اگر لائک نہیں کیا لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ظاہر محترم مہمانان موجود ہیں. آپ دنیا بھر میں جہاں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نعرہ لگانے والے ہیں, اور مل کے آپ نے جو ہے بہت ہی باآواز بلند نعرہ لگانا ہے کیونکہ آپ کے ظاہر جد مرشد جو ہیں وہ تو تحریک پاکستان کے کارکنان میں سے موجود تھے. تو آئیے جناب اس نعرے کو لگاتے ہیں جو دو قومی نظریہ ہے, اس نعرے کو لگاتے ہیں کہ جس کو لگانے کے بعد ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ ہاں ہم بھی پاکستانی ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.